السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک کا نام شیث تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام شیث اس لیے رکھا تھا کہ حابل کے قتل کے بعد اللہ رب العالمین نے نعم البدل کے طور پر بیٹا عطا فرمایا تھا۔ شیث کا معنی ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے بیٹے شیث کو وصیت کی کہ رات اور دن کے دورانیے میں اللہ کی عبادت کریں اور آئندہ آنے والے ایک بڑے طوفان کی پیش گوئی بھی کی، یعنی طوفان نوح کی۔ کہا جاتا ہے کہ آج جتنے انسان بھی دنیا میں موجود ہیں ان سب کا نسب شیث علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالی کی عبادت کی نصیحت کی ہے، اور ہر نبی کی دعوت بھی حقیقت میں یہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستی سے اجتناب کرو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے ایک چوغا پہن رکھا تھا جس پر ریشم سے بنا بٹن لگا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ تم لوگوں کا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہسواروں کی اولاد شہسواروں کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اور گڈریوں کی اولاد گڈریوں کو بلند کر دینا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چونگا گریبان سے پکڑ کر فرمایا، میں تجھے بے عقلوں کا لباس پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے 2 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے منع فرماتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ انہیں جدا جدا کر دے گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بات تکبر ہے کہ کسی کے جوتے اچھے ہوں، کسی کے تسمے خوبصورت ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس حلہ یعنی چادروں کا جوڑا ہو اور وہ اسے پہن لے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ کسی کے پاس سواری کے لیے جانور ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا یہ ہے کہ کسی کے دوست ہوں جو اس کے پاس بیٹھتے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تکبر ہوتا کیا ہے؟ تکبر ہوتا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا
اور لوگوں کو حقیر جاننا، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ دوستو اب انہی چند نصیحتوں کے ساتھ رخ